غم کے وقت میں کھانے کھائے جاتے ہیں. ہماری ماں کو سچی محبت تھی. جو یہ دن آتے تھے ہماری ماں کھانا پینا نہیں کھا سکتی تھی اچھی طرح، ہنس نہیں سکتی تھی. ہم بچے تھے، سمجھتے نہیں تھے کیسی چیز ہنستے ہوئے دن ہنسنے کے ہیں. جب مجھے احساس پیدا ہوتا ہے تو پھر پانی اچھا نہیں لگتا. تھوڑا بہت، زیادہ نہیں بناوٹ کرتا ہوں. پتہ ہے ان کو کھانے اچھے لگتے ہیں، خوب شوق سے حلیم کھاتے ہیں. کیا کہوں، ایسوں پہ رحمت ہو یا لخدی لعنت ہو، بے وفا ہو. شادی میں کھانے کھائے جاتے ہیں، خوشیوں میں کھانے کھائے جاتے ہیں، غموں میں کھانے کھائے جاتے ہیں. ہاں، ہر جگہ کھانے کا مسئلہ، ہڈی کا مسئلہ نکالا ہوا. ہاں آئے 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 وجہ مسئلہ حلیم کا وہاں سے نکلا. کہاں سے نکلا؟ تمہارے باپ کے گھر سے نکلا. کہیں انہوں نے کچھ دال تھی، کوئی ایسے گزارا کیا اس قیامت والے میدان میں ہے جی، تو دال کی حلیمیں بنا کے کہاں سے کہاں کھینچ کے لے گئے کہ حلیم وہاں سے نکلتی ہے. اس وقت حلیمیں تھی. پیاسے مر رہے تھے، تمہیں حلیمیں کھانی یاد آئی ہیں. یہ کہاں سے تم نے اس کا نکالا ہے یہ حلیم کا؟ راشن دو لوگوں کے گھروں میں، ثواب کی خاطر. ان کے طفیل ہمارے تمہارے گناہ معاف ہو، ان کے طفیل ہمیں تمہیں عشق نصیب ہو، ان کے طفیل ہمیں ان کا ساتھ نصیب ہو. عاشق نہیں، عاشقوں کے ساتھ تو ہوں. اے اللہ، انشاءاللہ ہم لوگ امام حسین کے ساتھ ہوں گے، سچے ہوں گے انشاءاللہ. یہ کیا حلیمیں ولیمیں نکالی ہیں، کہاں سے نکالی ہیں؟ وہ پیاسے مرتے تھے، تم ٹھنڈے شربت پیتے، شرم نہیں آتی؟ اتفاق ہو جائے، جو ہو جائے، اللہ کے نام پہ بانٹ. شربت ہو، حلیم ہو، حلیم ہو، تقسیر کیوں کرتے ہو؟ ان دنوں میں اچھے کھانے کھائے جائے، جس کو زیادہ غم وہ نہیں کھا سکتا. لیکن ہم لوگ غم تو اتنا ہے نہیں ہے، لیکن احساس ہے. خدا کرے احساس، یہ احساس صحیح احساس بن جائے. تمہارے پاس جواب ہے، دو نا. اپنے مولیوں سے جواب لو، جا کے بول کے جواب دو. حلیمیں کھاتے ہو، شربتیں چلاتے ہو، دودھ کی شربتیں خوب پیو. دل وہ نہیں ہے نا، وہ دل ہوتا تمہارے حلق سے نہ اترتا. حلق سے تو اتر جاتا ہے، لیکن دل میں کچھ ایسا احساس ہے. جب یہ سوچتا ہوں میں کہتا ہوں پانی نہیں پینا چاہیے. اچھا کھانا نہیں کھانا چاہیے. کیا کریں ہم لوگ، ایسے دل کے خراب، دل کے اچھے نہیں ہیں. دل کے اچھے ہوتے تھے، ان باتوں کو مسائل میں لاتے ہو، کھانے پینے کی، شربتیں اور حلیمیں اور فلانے دماغ کے. بہت بے شرمی ہے، بے حیائی ہے، مکر ہے. صحیح محبت میں انسان سے نہیں ہوتا. ایک صحابی تھا، اس کو صحیح محبت تھی نا حضرت محمد مصطفیٰ سے. جب آقا جی دنیا سے تشریف لے گئے، اس نے کیا کہا؟ اللہ تعالیٰ دنیا میرے لیے دنیا اچھی نہیں رہی. اس کی اولاد نہیں تھی، اچھی نہیں لگتی تھی. اس کا گھر بار نہیں تھا، خاندان نہیں تھا، ماں باپ نہیں تھے، دوست نہیں تھے، محبت والے نہیں تھے. اس نے خدا سے دعا کی اللہ تعالیٰ میری بینائی مجھ سے لے لے. بینائی چلی گئی ساری عمر بغیر روشنی کے، آنکھوں کے. ایسے ہی پتہ نہیں کیسا وقت گزارا ہوگا. کھایا جاتا ہے. ہمارے محبت کا ایک احساس ہے، خدا کر یہ بھی ختم نہ ہو جائے. صحیح محبت قسم کھا لیں تو ہمارے تمہارے میں نہیں جو ہونی چاہیے. اس کی دلیل دوں؟ میرے پیچھے لگیں گے، یہ ہے وہ ہے فلان ہے دماغ ہے. ان کو تو پیٹ کی پوجا کرنی ہے. تم کو بھی ایسے ہی چاہیے کہ بس تم حلیم ملاؤ پکاؤ، ہم دعا کریں گے تم عاشق بن گئے. اس سے عاشق نہیں بنتے ہیں. آئے عاشق قربانی سے بنتا. ابو ہریرہ بڑے بھوکے رہتے تھے، آقا کے در سے نہیں ہٹتے تھے. آقا کے در پہ ہی گزار دی فاقوں سے. اتنا فاقہ آتا تھا کہ زمین پر بیٹھنا مشکل ہوتا تھا. پھر کلا بازیاں کھاتے تھے. بچے آتے تھے، کہتے کہ پاگل ہے، ان کی گردن پہ پیر رکھتے تھے. کہتے تھے میں پاگل نہیں تھا، بھوک کی وجہ سے بیٹھا نہیں جاتا تھا، لوٹ پوٹ کرتا تھا. اور مجھے وہ پاگل سمجھتے تھے، میں پاگل نہیں تھا.
انہی کی وجہ سے آقا جی لے کے نکلے ابو ہریرہ کو، تمہیں دودھ پلاؤں، دودھ کا پیالہ آیا تو ختم نہیں ہوتا تھا۔ ان کو اور آقا نے آزمایا کہ دیکھو محبت کس درجے کی ہے، نہیں کہا تم 3 دن سے بھوکے، پہلے تم پی لو پھر ان کو تھوڑا تھوڑا پلا دو، یہ نہیں کہا، کہا دیکھو محبت کس حد تک ہے، اس میں بڑی زبردست محبت تھی۔ جا کے دودھ پیالہ لے کے پلانے دودھ کا، لیکن وہ کہتے ہیں بعد میں بتایا دل میں خیال آیا تھا دودھ کا پیالہ ہے، ابھی پتہ نہیں تھا نا کیا ہونے والا ہے، یہ پتہ نہیں تھا محمد مصطفیٰ کون ہے، جتنا بھی کہ ان کو جانے نہیں جان سکتا تھے، بعد میں پتہ چلا محمد مصطفیٰ کی تو پہچان بہت مشکل ہے، جو جانتے ہیں وہ بھی جان نہ سکے۔ اس میں اگر اور بولوں تو پھر مسئلہ اور لمبا ہو جائے گا، آقا جی کو کون جانے کون محمد، تو ان کو تو یہ نہیں پتا تھا کہ اب کیا ہوگا اور کیا کریں گے، جیسے علی کو تو نہیں پتا تھا کہ نماز قضا ہو گئی ہے، اب نماز تو قضا جب ہوتی قضا وقت تو واپس ہوتا نہیں ہے، ان کو تو بعد میں پتا چلا حضرت محمد مصطفیٰ قضا کو بھی واپس کرتے ہیں۔ ان کے دل میں ریل چل رہی تھی کہ اب دودھ سب، بعد میں بتایا جب پلا کے آئے تو دودھ تو ویسے ہی تھا، وہ بھی دیکھ کے حیران تھے، میں نے دل میں کہا تھا ختم ہوگا، وہ قیامت تک ختم ہونے والا نہیں تھا۔ سبحان اللہ۔ پھر آقا نے ایک محبت کی بات کہی، انہوں نے کہ ایسے 2 گھونٹ پی لوں، یہ بھی نہیں کہا، تو آقا نے پہلی بات کیا کہی، ایسا جملہ کہا جو اور سبحان اللہ قسمت والے کو نصیب ہوتا ہے، کہا تم رہ گئے اور میں رہ گیا ہوں، یعنی ہماری تمہاری بڑا پیار ہے آپس میں، دیکھا وہ لاکھوں پیالوں دودھ سے افضل تھی وہ بات، کہا بقی تو آنا وان تھا، اب ہم ہیں دونوں، سب نے پی لیا، ہم دونوں نے نہیں پیا، اپنے ساتھ ملا کے ان کو کہا، پھر ان کو پہلے پلایا، انہوں نے پیا، کہا اور پیو، پیا، کہا اور پیو، پیا، اور پیا، 4تھی دفعہ پھر کہا، تو انہوں نے عرض کی ادب کے ساتھ کہ نہ تو میں کبھی کر نہیں سکتا ہوں، اور میں آپ پر یقین میرا بڑھتا جاتا ہے، والذی بعثک بالحق، قسم اس ذات کی جس نے آپ کو حق نبی بھیجا ہے، حق نبی بھیجا ہے، لا اجد لہا مسلکن، میرا رستہ اتنا ہو گیا کہ رستہ نہیں ہے، قطرہ اندر جائے، اب آپ بتائیں میں کیا کروں۔ تو آپ کا اشارہ تھا، کس طرح آپ پیشم پوشی بھی کرتے تھے، دلوں کے حال جانتے تھے، کہ تم کہتے تھے ختم ہو جائے گا، تم ختم کرو نا، انہوں نے تو نہیں کیا۔ دیکھا آقا جی کے تو ابو ہریرہ کو بہت محبت تھی، دوسرا مسئلہ محبت کا میں اس میں شاخیں نکل آتی، میں ادھر چلا جاتا ہوں، اصل مسئلہ میں نے محبت کا ثابت کرنا تھا کہ جن کو محبت ہوتی ہے وہ ایسے کھانے اس وقت میں کھاتے ہیں، ایسے حلیمے پکاتے ہیں، ایسی چیزیں نہیں ہوتی ہیں، جو اچھی نیت سے بھی کرتے ہیں، لیکن اچھی نیت علیحدہ، لیکن محبت والی بات جو گہری ہوتی وہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے، خدا کی قسم نہیں ہے، بس اس کی دلیل دوں گا، آپ مانیں گے، آپ مانیں گے کہ واقعہ یہ گہری دلیل ہے، یہ ثابت، کیونکہ تم مولویوں سے پوچھو گے، تم بھی تو بڑے لیچڑ پھیچڑ ہو نا، یار وہ پیر تو ایسے کہتا ہے حلیم کھاؤ نہ کھاؤ، ہم کیا نہ کھائیں، حلیم تم کو بخشوائے گی، اللہ کا فیض ہے، محمد مصطفیٰ تم کو بخشوا دیں گے، حلیم تم کو مصیبت میں ڈالے گی، حلیم سے تم کو بے مروت بنائے گی کہ تمہیں مروت نہیں ہے، کہ بے شرم ہوئے کھاتے ہو دوسرے پھر کہتے ہیں یہ محبت کا تقاضا۔ آگے بتاتا ہوں گہری محبت کے اصول سے کہتا ہوں، ورنہ عام اس میں کوئی مسئلہ حرام حلال کا نہیں ہے، محبت کا ہی مسئلہ ہے، لیکن ظاہری محبت کا، دلی کی گہرائی محبت کا مسئلہ اس میں بالکل نہیں ہے۔ اب دلیل آگے آتی ہے، اصل مسئلہ میں نے وہ کرنا تھا نا، تو یہ حلیمیں اور شربتیں بانٹتے ہو، جن کو ان سے محبت، کہاں حلیمہ شربت صاحب، میرے خیال ساری جن کو دل کی گہرائی ساری عمر جیسے کھانے نہیں کھا سکتا، نہیں کہ بس محرم میں، اللہ ایسی محبت کہاں سے ہے۔ تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت پیار محبت تھا، تو نبی کریم دنیا سے تشریف لے گئے، ان کی زندگی میں بھی بھوکے ہی رہتے تھے، بھوکی حالت رہتی تھی۔ تو ابو ہریرہ، حدیث بخاری شریف ہے، کمزور حدیث بھی نہیں ہے، سند سے مضبوط حدیث ہے، ابو ہریرہ گزرے، کوئی لوگ گوشت کھا رہے تھے، کیا کھا رہے ہو؟ کہا شاہ مصلیہ،
بھنی ہوئی بکری ہے یہ، تم بھی 2 لقمہ، حرام تو نہیں تھا، کہا تم کھاؤ، ہم جاتے ہیں، کہا کچھ تو کھاؤ، کہا کھایا نہیں جائے گا، کیوں؟ کہا آقا جی دنیا سے گئے ہیں، کبھی پیٹ بھر کے وہ کھجور نہیں کھائیے جس میں کیڑا لگا ہوتا ہے، تو میرے سے مجھے وہ یاد آتے رہتے، مجھ سے نہیں کھائی، دیکھا، اور تم حلیمے کھاتے ہو۔ مل گئی نا دلیل، اب بات کرو، دو جواب، مولویوں کو جواب دو، حرام تو نہیں تھا، کہا آقا جی کے ساتھ زندگی گزاری، آقا جی اکثر بھوکے رہتے تھے، کبھی پیٹ بھر کر کھجور نہیں کھائی ہے، ہاں جی، ان کے وقت میں بھی ایسے رہے، آقا کی وفات کے بعد بھی ایسے ہی وقت گزارا، کوئی روٹی کا ٹکڑا مل گیا، پانی مل گیا، اتفاق ہو گیا کہ کچھ مل گیا، نہیں تو بس وہی غم کھاتے رہے۔ اے صنم تیرا غم سرد نہ ہو جائے، اے صنم تیرا غم سرد نہ ہو جائے۔ ابو ہریرہ کی دلیل لو، بخاری شریف کی حدیث، اے صنم تیرا غم سرد نہ ہو جائے، کہا تم کھاؤ بھنا ہوا گوشت، حالانکہ آقا اپنی رغبت میں کہتے تھے بھنا ہوا گوشت اہنا و امرا بہت اچھا ہوتا ہے، اس کو کھینچ کھینچ کے کھایا کرو، لیکن آپ نے ایسی زندگی نہیں گزاری نہ کھانے پینے والے، امت کے غم میں گزاری، آپ چاہتے تو یہ پہاڑ سونا ہو جاتے۔ تو ابو ہریرہ نے کہا تم کھاؤ، تم کھاؤ، میں نے کہا بعد میں کھاؤں گا، یہی ہوگا بعد میں کھاؤں گا حضرت محمد مصطفیٰ کے ساتھ جنت میں، جیسے انہوں نے دودھ پلایا تھا ایسے مجھے بلائیں گے وہاں، وہ کھلائیں گے انشاءاللہ، ان کو کھلائیں گے، ہم بھی باہر بیٹھے ہوں گے، روئیں گے دھوئیں گے، افسوس کریں گے، پھر بھی آقا جی آپ پہ کلمہ گو ہیں، آپ کریم ہے، معاف کر دیں۔ ایسی محبت تو نہیں تھی، احساس ہو گیا تھا، احساس ہو گیا تھا، احساس ہو گیا تھا، یا رسول اللہ آپ کرم کرے ہمیں بھی اپنے ساتھ رکھیں، بولو آمین۔ احساس ہو گیا تھا، آپ کے بعد صحابہ کے واقعات سے احساس ہو گیا تھا، ابو ہریرہ نے گوشت بھونا ہوا نہیں کھایا، ہم لوگ حلیمے کھاتے ہیں، شربتیں پیتے ہیں، کیا تو یہ بھی ایک محبت کا رنگ ہے اللہ کے نام پہ، لیکن وہ والی محبت، وہ والی جس کو کہتے ہیں، خدا کرے وہ والی محبت نصیب ہو جس کو کہتے ہیں واقعی یہ محبت ہے، محبت اللہ دے گا، جس نے احساس پیدا کیے سے احساس کو آگے فروغ دے گا انشاءاللہ۔ چلیں جی، حلیمے پکاتے ہو منحوس ہو، مسئلے میں ممبر پر بند دکھاتے ہو، حلیم پکی تھی وہاں، چلو اتفاق ہو گیا، اور نیت سے پکاتے ہیں، خوب چسکے کر کے کھاتے ہیں، نمازی بے نمازی سب کو بلاتے ہیں، اور جو نماز پڑھے نہ پڑھے ان کو ساری رات حلیمے پکواتے ہیں، نہ وہ نماز پڑھتا ہے نہ وہ درود پڑھتا ہے، تسبیح پڑھتا ہے، یہ ایسے محبت ہوتی ہے، وہ نمازی تو ہو، حلیم پکائی تو عاشق بن گیا ہے جی، یہی تم کو سکھانا تھا، ساری رات نفلیں پڑھنی تھی، امام حسن حسین کو بخشنی تھی، ساری رات قل واللہ پڑھنی تھی، ان کو بخشنی تھی، تھوڑا سا کھانا کھانا تھا کہ نیند نہ آئے زیادہ، اور سوچنا تھا کہ ہمارے دل ایسے ہوتے، اللہ ہم کو ایسے بناتا، ہم ان کے ساتھ ہی شہید ہوتے تو اچھا تھا، آقا جی ہم سے بہت خوش ہوتے، میری امت میں ایسے لوگ ہیں جو میری آل کے بھی عاشق ہیں اور ان کی وجہ سے عاشق ہیں، یہ چیز تو ہمارے دلوں میں نہیں ہے نا، ظاہری محبت دکھاوے کی۔ چلیں جی چلیں، خوب حلیمیں پک رہی ہوں گی ابھی، ہاں خوب کھاؤ، خوب اس میں اصلی مرچیں ڈالو، مسالے ڈالو، اور دالوں کو گھوٹو، تمہیں موت آ جائے، ہمیں موت آ جائے اچھا نہیں ہے۔ ابو ہریرہ نے کیوں نہیں گوشت کھایا؟ جواب دو اس کا، حرام تو نہیں تھا لیکن محبت گہری تھی، ہاں کہ انہی کے ساتھ کھانا پینا، وہ کھلائیں گے تو کھائیں گے، ہم خود نہیں کھائیں گے، جب انہوں نے اچھا کھانا نہیں کھایا تو ہم کیا کھائیں؟ بعضی مائیں ایسی محبت ہوتی ہے، اولاد مر جاتی ساری عمر کھانا نہیں کھاتی، ایسی 2 لقمے کھا کے چڑ چڑ کے مر جاتی ہیں، یہ محبت یہ ہوتی ہے۔ ہاں خدا کرے کسی کی محبت خدا کے رسول کے کسی غالب نہ ہو، خدا رسول کے بعد وہ محبت غالب ہوں جو حضرت محمد مصطفیٰ سے تعلق رکھتی ہیں، امام حسین کی محبت حضرت محمد مصطفیٰ سے تعلق ہے، خدا یہ محبت سے بھی ہم کو بھرے انشاءاللہ۔ چلیں لکھا صحرا ابتلا میں، لیکن
دیکھا صحرائے ابتلا میں سب نے سارے مصطفیٰ ہے، سب نے سارے مصطفیٰ ہے، سب نے سارے مصطفیٰ ہے۔ وہ نہیں ہے، یہ سکھائی نہیں جاتی۔ میرا والد مرا، مجھے دکھ ہوا، میں چند دن کھانا نہیں کھا سکتا تھا۔ بتاؤ، ایک پاگل عشق والا نہیں ہو، اتنا والد تھا، اس نے ہم پر محنت کی، جو محنتیں کس کی یاد آتی تھی۔ مجھے کھانا نہیں کھا، کالی چائے پیتا رہتا تھا اور غم سے سوتا تھا، قبر پہ جاتا تھا کھڑا ہو کے روتا رہتا تھا۔ پھر کوئی خواب میری بہنوں کا، جس نے کہا حافظ کو بولو غم نہ کرے، پھر میرا دل ہلکا ہوا۔ کسی سے خود ہوا، ایسے ان سے محبت اور یہ حلیمیں چیزیں کھائی جاتی ہیں۔ ہماری ماں ایسی تھی، ہم ہنستے تھے کہتی تھی ہنسنے کے دن ہے، ہنستے ہو۔ ہم بچے تھے، پاگل تھے۔ محبت والا دل کیسے بنا؟ اللہ سے احساس کو زیادہ کر کے ہمارے دل محبت والے بن جائے، نہیں تو زندگی کا کوئی فائدہ نہیں ہے، خدا کی قسم۔ صحرائے ابتلا میں دیکھا صحرائے ابتلا میں سب نے سارے مصطفیٰ ہے، سب نے سارے مصطفیٰ ہے۔ اشک بار ہر حرف، اشک بار ہر حرف، صرف ہجر مصطفیٰ کا، صرف ہجر مصطفیٰ کا ہے نظیر غور کرنا، ہے نظیر غور کرنا۔ اسیاں پہ صدائی رونا، اسیاں پہ صدائی رونا، کہ یہ کھیل ہے انہونا، کہ یہ کھیل ہے انہونا۔ پانا کیا ہے کھونا، پانا کیا ہے کھونا، پانا کیا ہے کھونا۔ وقف چشم نام ہر کے ہو، وقف چشم نام ہر کے ہو، بس داغ دل کے دو نا، بس داغ دل کے دو نا۔ خود خدا نے یہ پڑھا ہے، خود خدا نے یہ پڑھا ہے، بقا یہی رضا ہے، یہ بقا یہی رضا۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔